قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیوں کا تذکرہ ہے۔ شعیب علیہ السلام ذرا بوڑھے ہو گئے تھے، ان کا بیٹا نہیں تھا، ان کی بیٹیاں تھیں۔ تو جب گھر میں بیٹا نہ ہو تو کام بیٹیوں کو سنبھالنے ہوتے ہیں، چنانچہ ان کی بیٹیاں اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے لاتی تھیں اور کنویں پر ان کو پانی پلا کے واپس لے جاتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو انہوں نے قبیلے کے لوگوں کو دیکھا، بستی کے لوگوں کو، کہ انہوں نے بکریوں کو پانی پلایا اور پھر اس کے کنویں کے اوپر ایک پتھر کی چٹان رکھ دی تاکہ کوئی اور اس پانی کو استعمال نہ کر سکے۔ وہ دو بچیاں جب اپنی بکریوں کو لے کر آئیں تو ان کے اندر تو اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ چٹان کو ہٹا سکیں اور بکریوں کو پانی پلا سکیں، تو جو کچھ بچا کھچا پانی تھا انہوں نے اپنی بکریوں کو پلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو انہوں نے اس چٹان کو اکیلے ہٹا دیا اور ان بچیوں کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا۔ بچیاں گھر گئیں اور انہوں نے اپنے والد کو جا کے یہ بات سنائی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان میں سے ایک بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ اس آدمی کو بلا کے لاؤ۔ قرآن پاک میں ہے وَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان میں سے ایک جو بچی تھی وہ آئی اور بڑی باحیا بن کے وہ چل رہی تھی، یعنی اس کے چلنے سے بھی حیا ظاہر ہوتا تھا، ایسی وہ باحیا لڑکی تھی، بیٹی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حیا کی صفت اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ چنانچہ جس کے ہاں بیٹی ہو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلی چیز اس بچی کو سمجھائیں کہ بیٹیوں کے اندر حیا زیادہ ہونی چاہیے اور ان کو پاک دامنی کی زندگی کی ترغیب دینی چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو خاتون جنت بنی، ان کے اندر اتنی حیا تھی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ بہترین عورت کون ہے؟ کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کوئی جواب دیا۔ حضرت علی لانو کسی کام کے لیے اٹھ کر گھر آئے اور انہوں نے آ کر یہی کوسچن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ سے پوچھا کہ بہترین عورت کون سی ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ جو نہ خود کسی غیر محرم مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم مرد اس کو دیکھ سکے، وہ سب سے بہترین عورت ہے۔ حضرت علی عنہ نے واپس آ کر نبی علیہ السلام کو یہ جواب دیا تو نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ پھر پوچھا علی آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے فاطمہ سے یہ بات پوچھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اس لیے جب سیدہ فاطمہ الزہرا کی وفات ہونے لگی تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ دن کی روشنی میں نہ نکالا جائے، اس لیے کہ اگرچہ میت کفن میں لپٹا ہوا ہوتا ہے مگر روشنی کی وجہ سے اس کی جسامت کا اندازہ ہوتا ہے، قد چھوٹا ہے، قد لمبا ہے، جسم موٹا ہے، جسم پتلا ہے، یہ اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ فرمانے لگیں کہ میں اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتی کہ میرے مرنے کے بعد میری جسامت کے بارے میں کچھ اندازہ کسی غیر مرد کو ہو، اس لیے رات کو میرا جنازہ نکالا جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا صدیق اکبر اللہ عنہ کی لاڈلی بیٹی تھیں اور اللہ رب العزت نے ان کو ایسی حیا دی تھی، ان کی پاکیزگی کا اندازہ لگانا ہو تو اس بات سے لگائیں کہ ان کا نکاح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور اللہ فرماتے ہیں الطیبات للطیبین کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں
تو سیدہ شریک عنہا کی پاکیزگی کا اندازہ لگانا ہو تو نبی علیہ السلام کی پاکیزگی کا تصور کیجیے۔ چنانچہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب کفار نے، منافقین نے سیدہ شریک عنہا پر بہتان لگانے کی کوشش کی، مگر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام پر بہتان لگا، اللہ نے بچے سے گواہی دلوائی۔ بی بی مریم پر بہتان لگا، اللہ نے چھوٹے بچے سے گواہی دلوائی۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفیق حیات پر بہتان لگا تو اللہ نے کسی مخلوق سے گواہی نہیں دلوائی، بلکہ اللہ نے وحی کے ذریعے خود گواہی عطا فرمائی۔ بی بی مریم کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ جب وہ جوان العمر ہو گئیں تو گھر میں زندگی گزار رہی تھیں، چنانچہ انہوں نے غسل کرنا تھا تو گھر کے مشرقی جانب انہوں نے پانی کا انتظام کیا کہ غسل کر سکیں۔ اس وقت جب وہ پردے کے اندر تھیں، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا ایک بھرپور مرد کی شکل میں۔ جب بی بی مریم نے اچانک ایک مرد کو دیکھا تو قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں تو اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ بی بی مریم کوئی آج کے دور کی بگڑی ہوئی بیگم نہیں تھی کہ غیر محرم مرد کو دیکھتی تو مسکراہٹ سے استقبال کرتی۔ وہ پاکیزہ زندگی گزارنے والی تھی، پاک دامن تھی۔ چنانچہ وہ گھبرا گئی کہ ایسے وقت میں ایک غیر مرد کہاں آ گیا۔ جبریل علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بی بی مریم گھبرا گئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ انما انا رسول ربک، کہ میں تمہارے رب کا نمائندہ ہوں، لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ تمہیں نیک بیٹا ملے۔ اب بی بی مریم مطمئن ہونے کی بجائے اور گھبرا گئی، یعنی گھبراہٹ بڑھ گئی کہ ایک تو مرد کو میں نے دیکھا اور دوسرا وہ مرد کہہ رہا ہے کہ تمہارا بیٹا ہوگا، اور بیٹا ہو نہیں سکتا چونکہ بیٹے کا کوئی سبب موجود نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، نہ تو کسی مرد نے مجھے ہاتھ لگایا، ولم اکو بغیہ، اور نہ میں کوئی بد کردار ہوں۔ بی بی مریم جانتی تھی کہ بچے ہونے کے سبب دو ہوتے ہیں، یا تو نکاح کی وجہ سے ہوتا ہے ورنہ پھر زنا کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ دونوں اسباب موجود نہیں تھے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، نہ تو میں نے نکاح کیا اور نہ میں نے زنا کیا۔ تو جبریل علیہ السلام نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا قال کذالک، ہاں ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں۔ یہ کذالک کا لفظ جو ہے یہ بی بی مریم کی پاک دامنی کے اوپر ایک مہر ہے جو قرآن نے لگا دی۔ ہاں بی بی مریم، آپ جو کہہ رہی ہیں آپ بالکل سچ کہہ رہی ہیں۔ یہ کذالک کا لفظ بی بی مریم کی شان بیان کرتا ہے۔ اللہ ایسی بیٹیاں ہر کسی کو عطا فرمائے کہ جو ایسی پاک دامنی کی زندگی گزارنے والی ہو کہ اس پر اللہ کے فرشتے بھی پاک دامنی کی گواہی لگائے۔ دوسری صفت بچی کے اندر نیکی کا شوق پیدا کرنا۔ چنانچہ چھوٹی بچی کی شروع سے ہی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ اس کے اندر عبادت کا شوق بھر دیا جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے، سردیوں کی لمبی رات میں انہوں نے تہجد پڑھی، جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ فجر کا وقت قریب ہے، تو دعا مانگنے لگی اور دعا مانگتے مانگتے روئیں اور کہا کہ اللہ، میں نے تو 2 ہی رکعت کی نیت باندھی تھی، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ 2 رکعت میں تیری ساری رات ہی ختم ہو گئی۔ پھر تیسرا، اس بچی کو خدمت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عبادت کے ذریعے سے جنت دینی ہے، عورتوں کو خدمت کے ذریعے سے جنت دینی ہے۔
چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو عورت اس طرح فوت ہو کہ فرائض پر عمل کرنے والی ہو اور اس کا خامد اس سے خوش ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دیں گے، وہ سیدھی جنت جائے گی۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ